سورہ البقرہ 18واں رکوع۔ گو حق کا ذکر تحویل قبلہ کے سلسلے میں ہے، لیکن آیت بالا سے گزشتہ اور آئندہ تمام کج بحثیوں کا خاتمہ کر دیا گیا اور مسلمانوں کو حق پر یقین کے ساتھ بلا کسی شک و شبے کے قائم رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک قوم، ہر امت، ہر توجہ کرنے والے کے واسطے ایک جہت ہے جدھر وہ متوجہ ہوتا ہے، پس تم نے جس کی طرف رخ کیا ہے اسی کے ہو جاؤ۔ پس اے مسلمانوں، تم دوسروں پر نیکی کرنے میں پیش قدمی کرو، قبلے کو قبلہ نما بناؤ۔ کعبہ سمت توجہ ہے، مادی قبلے سے روحی قبلے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رخ قبلے کی طرف ہو اور قلب نور قبلے کی جانب۔ یاد رکھو، تم جہاں کہیں ہوگے، جس جگہ، جس مرتبے، جس حالت میں بھی ہوگے، اللہ تم سب کو جمع کرے گا۔ جب اس کے سامنے حاضر ہونا برحق ہے تو اس کے کیوں نہ ہو جاؤ؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ جہاں بھی تشریف لے جائیں، اپنا منہ نماز میں مسجد حرام کی سمت کر لیا کیجیے، اور بے شک یہی حکم قبلے کے متعلق آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور اے مسلمانوں، اللہ تمہارے کاموں سے ہرگز بے خبر نہیں، یعنی تمہارا قبلہ ہی تمہارا مرکز اتحاد ہے۔ اسے یاد رکھنا مزید تاکید ہو رہی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے رسول، آپ جس جگہ تشریف لے جائیں، مکہ میں ہوں یا مدینے میں، سفر میں ہوں یا حضر میں، جہاں ہوں نماز میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی سمت کر لیا کیجیے۔ اور اے مسلمانوں، جس جگہ بھی تم ہوا کرو، تم بھی اسی سمت اپنا منہ پھیر لیا کرو، تاکہ یہودی لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع نہ رہے اور ان کو یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہماری توریت کے مطابق تو نبی آخر الزماں کا قبلہ ابراہیم ہوگا، اور یہ تو بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے ہوئے ہیں، سوائے ان کے جو بے انصاف ہیں، جو حق پوشی کرتے ہیں۔ سو تم ان کے اعتراضوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، جو حق ہے سو کرتے رہو، لوگوں کے کہنے سننے پر مت جاؤ۔ جب قبلے کو قبلہ نما بنا لو گے، تب قبلے کا قبلہ بھی مل جائے گا۔ یہی تکمیل نعمت ہے، اور اس لیے ہے کہ میں تم پر اپنا فضل کامل کروں، اور تاکہ اس کمال نعمت کی باعث تم راہ حق پا جاؤ، یعنی اور نعمت کعبہ کو ایک ایسی ہی عنایت خصوصی سمجھو۔ کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا کہ ہم نے تم ہی میں کا ایک رسول بھیجا جو تم کو تمہاری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ہمارے احکام، ہمارے وعدے وعید تم تک پہنچاتا ہے، اور تم کو پاک کرتا ہے، تمہاری اصلاح کرتا ہے، تمہارے لیے اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، اور تمہارے قلوب کو پاک کرنے کے بعد تم کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے اسرار و حکمت تم پر واضح کرتا ہے، تم کو دانائے راز بناتا ہے، اور تم کو وہ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، جان ہی نہ سکتے تھے۔ یعنی اب جب بتانے والا آ گیا تو تمہارا کام ہے کہ تصور حضوری میں رہو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بس تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور تم میرا احسان مانو اور دیکھو، میری ناشکری مت کرنا۔
خلاصہ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھ کو محبت کے ساتھ یاد رکھو گے، میں تم پر رحمت سے متوجہ ہوں گا۔ ذکر فرض ہے، اس ذکر کا نتیجہ دیکھو، یعنی محبت میں محبت کا تماشا دیکھنے نکلو۔ تمہارے سینے پر فیوز کی بارش ہوگی، تم پر ہر لمحہ نئی نئی عنایتیں اور رحمتیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہاں ادب شرط ہے، ہمارا احسان مانتے رہنا اور جو کام جس طرح کرنے کا ہے اسی طرح کرتے رہنا، کہیں جذبے میں بہہ کر نا شکر گزار نہ ہو جانا۔